ادھر آؤ میری دکھیاری بہنوں، میرے بھائیوں، جلدی جلدی 3 بار جمعے کو پڑھو۔ اللہ پاک کی قسم، کلمے کی قسم، اس جیسا وظیفہ تمہیں جمعے کا اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ یہ عمل اگر تم سنو گے نا، تم حیران ہو جاؤ گے۔ یہ ابھی ابھی اثر کرتا ہے۔ یہ موقع ہفتے میں 1 بار ملتا ہے۔ یا تو آج جمعے کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دو، یا آج میرا بتایا ہوا یہ بچوں والا آسان سا عمل، یہ 3 چیزیں تم نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، پھر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں تم نے ایک ایسا جملہ بھی اس عمل میں شامل کرنا ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ دیکھو، جمعے کے دن میرے دوستو، تم نے اپنے بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن میں تمہیں وہ چیز دوں گا جسے میں نے خود اپنی ذات پر آزمایا ہے۔ میں نے تقریباً 8 مہینے پہلے جمعے کا یہ خزانہ غوث پاک کی کتاب سے نکالا، اور میں نے جس دن پہلی بار اس عمل کو پڑھا، آپ یقین کریں ٹھیک 15 منٹ میں نے اللہ کی مدد کو اپنے دروازے پر دیکھا ہے۔ یہ عمل ٹھیک 15 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ 15 منٹ میں غیبی خزانوں کی بارش برساتا ہے۔ 15 منٹ میں قرضے ختم، 15 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری ختم، بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، بے روزگار کو روزگار بھی ملے گا، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی اگر 15 منٹ میں نہ دور ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں نے 8 مہینے پہلے میرے دوستو جب اس عمل کو پہلی بار پڑھا، آپ یقین کریں پہلی بار پڑھتے ہی 15 منٹ میں تقریباً 7.5 لاکھ روپے کا مالک بن چکا تھا۔ اس عمل کے معجزات دیکھ کر میں حیران ہوں۔ میں ہر جمعے پڑھتا ہوں۔ میں نے اب تک 9 مہینوں میں یہ عمل تقریباً 20 سے 25 ہزار بہنوں اور بھائیوں کو دے کر آزمایا ہے۔ پچھلے جمعے کی بات کروں تو پچھلے جمعے تقریباً میرے خیال سے کچھ 700-800 بندہ میرے پاس آیا۔ یقین کریں ایسی بہنیں، ایسے بھائی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بہن نے میرے دوستو اس عمل کے پڑھتے ہی ٹھیک آدھے گھنٹے میں اپنا ذاتی مکان اللہ پاک کے حکم سے حاصل کیا۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے قصے نہیں ہیں، یہ جمعے کا غوث پاک کا خزانہ ہے جو میں آپ کے حوالے کروں گا، جسے آپ پڑھیں گے تو آپ ساری زندگی مجھے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں رکھ دوں گا۔ میرے دوستو، تمام وظیفے جمعے کے دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے، پھر دوستی یاری میں لگ گئے۔ نہ میرے غریب، نہ جمعے کہ اس عمل کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس گاؤں میں ہے، جس گلی میں ہے، جس محلے میں ہے، آپ کے ملک میں جمعے کا دن، فرائیڈے کا دن جیسے ہی آئے، میری ویڈیو جمعے سے پہلے دیکھو، جمعے کی رات دیکھو، جمعے کی صبح دیکھو، جمعے کا دن جیسے ہی لگ جائے، پہلے تو اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھنی ہے، کیونکہ یہ عمل بن مانگے بھی دے گا۔ پچھلے جمعے ایک بھائی کو 40 لاکھ کا غیبی خزانہ ملا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی اس کا اپنا رشتہ دار جو اس کا دشمن بن چکا تھا، اللہ پاک نے اس کے دشمن کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ یہ اس عمل کی زندہ کرامتیں ہیں۔ پچھلے جمعے 900 بندہ مالا مال ہوا۔ آج پھر جمعہ آ چکا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دکھیارے بہنوں بھائیوں کے لیے یہ سچی ویڈیو بنائی جائے تاکہ آج ہر غریب مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو صرف 3، دیکھیں تمام وظیفے آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں۔ وظیفوں کی تعداد کو نوٹ کر لیں، طریقہ میں بتاؤں گا۔ یہ عمل آپ نے اپنی منمانی سے بالکل نہیں پڑھنا۔ آج یہ عمل غوث پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو ترتیب 100% سچی ہے، جو 100% اثر کرتی ہے، جو 100% بیڑے پار کرتی ہے، جو 100% ہر مشکل پریشانی کو دور کرتی ہے۔ اب آپ نے جمعے والے دن تنہائی میں بیٹھ کر اپنی
اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جائے، کہیں بھی بیٹھ جا، لیکن خدا رسول کا واسطہ یہ 4 چیزیں جو میں تمہیں ابھی بتاؤں گا چاروں اکٹھی پڑھنی ہے۔ پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، پھر یا رزاقو یا اللہ کی خفیہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا اور چوتھا وظیفہ جو بتاؤں گا اس میں شامل کرنا ہے۔ ٹھیک 1 منٹ میں، یعنی تقریباً 1 منٹ کے اندر بڑے مزے سے آرام سے پڑھ لو گے، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، عمل بھی پڑھنے میں بالکل آسان کہ 10 سال 5 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل بھی پڑھ لے۔ اے غریب میری بہن روز کہتی ہے نا سچے وظیفے بتا، آج تجھے سچا وظیفہ بتاؤں گا، تجھے 100% اثر کرنے والا وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو، اے میری غریب بہن، اے دکھیاری بہن، اگر آج جمعے کا یہ خزانہ بھی تو نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، اگر جمعے کے دن کو بھی تو نے یہ عمل نہ پڑا، میرے نزدیک تو پھر بد نصیب ہے۔ اے میری بہن تو بد نصیب ہے، تو یہ عمل نہ چھوڑ میرے بھائی۔ تو آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جمعے کے دن سب سے پہلے آپ نے پہلے کلمے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے۔ اب پہلے کلمے کی باری آ چکی ہے، پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ دیکھو آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں پہلا کلمہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث العظم پیران پیر دستگیر کے بتائے ہوئے طریقے پر جب آپ پہلے کلمے کو پڑھیں گے، صرف 3 بار پڑھیں گے، تو 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر یا رزاقو یا اللہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے، پھر تیسرے نمبر والا خفیہ جملہ اس عمل میں شامل کریں گے، اور پھر آخر میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ آخری وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، ابھی آخری دانہ تسبیح کا گرے گا نہیں، اور تقدیر سنور جائے گی۔ دروازے پر کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی نیک بزرگ غیبی فرشتہ آئے گا اور کہے گا یہ لے اللہ نے تیرے لیے انعام بھیجا ہے۔ میرے دوستو آج پڑھ لینا، آج جمعے کو جس وقت بھی میری ویڈیو ملے، بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ اب میں فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا چاروں چیزوں آپ کے حوالے کروں گا۔ خدا رسول کا واسطہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی یہاں وہاں نہ کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلے وظیفے کی باری ہے۔ دیکھیں الحمدللہ، دنیا میں اگر کوئی ایسا جملہ ہے جو انسان کی زندگی بدل دے، دل کو سکون دے، روح کو زندگی دے، گناہوں کی تاریکی کو مٹا دے اور بندے کو اپنے رب سے ملا دے، تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس عظیم کلمے کا مطلب بار بار سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی اس عمل کی، اس کی اصل روح ہے۔ لا الہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی بت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی دولت، نہ دنیا، نہ خواہش۔ عبادت، سجدہ، امید، خوف، دعا، کامل بھروسے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور پھر فرمایا الا اللہ، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی بیماری میں شفا دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی مشکلات مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب سے بڑا، سب سے عظیم اور سب سے مہربان رب ہے۔ اب آئیں پھر اس کا مطلب دہرائیں، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہیں، ان کی سنت ہدایت ہے، ان کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ پہلا کلمہ ہمیں صرف الفاظ نہیں سکھاتا بلکہ پوری زندگی کا مقصد سکھاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو گویا آپ اعلان کرتے ہیں اے اللہ میرے سجدے تیرے لیے، میری دعا تیرے لیے، میری امید تجھ سے ہے، میرا بھروسہ تجھ پر، میری محبت تجھ سے ہے، سب سے بڑھ کر تیرے لیے ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں ساتھ میں محمد الرسول اللہ، اور گویا تو آپ کہتے ہیں اللہ میں تیرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کا عہد کرتا ہوں۔ ایک بار دل میں اتار لیجئے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہی ایمان کی بنیاد ہے، یہی اسلام کی پہچان ہے، یہی جنت کی کنجی ہے۔ جس دل میں لا الہ الا اللہ بس جائے وہاں تکبر نہیں رہتا، شرک نہیں رہتا، مخلوق کا دوستوں
بھیجا خوف نہیں رہتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جس دل میں محمد اور رسول اللہ کی محبت آ جائے، وہ سنت سے یعنی کہ وہ سنت سے محبت کرتا ہے، اچھے اخلاق اپناتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت دار بنتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں پھر اس عظیم کلمے کا میرے دوستوں وظیفہ پہلے نمبر پر جو پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کو سمجھتے دیکھیں۔ اب آپ نے جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے 15 منٹ میں اثر کرنے والے، 15 منٹ میں فقیر سے بادشاہ بنانے والے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پہلی شرط کیا ہے؟ اس عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دل میں یہ شک نہ ہو کہ یار وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ اگر دل میں شک ہوگا تو وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا، کوئی غریب بیمار لاچار یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے درود شریف نہیں آتا، میں بالکل ان پڑھ جاہل ہوں، تو میرے غریب، اگر تجھے درود شریف نہ بھی آئے تو تم نے جمعے والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، جمعے کو صبح دوپہر شام تینوں وقت پڑھ لینا۔ اگر صبح پڑھو گے تو صبح بھی ملے گا، دوپہر پڑھو گے دوپہر بھی ملے گا، رات پڑھو گے رات بھی ملے گا۔ اور دیکھیں، اگر آپ نے جمعے کو صرف ایک بار ہی پڑھا، دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب آپ نے ایک بار پڑھ لیا، خدا نہ خواستہ کوئی کمی پیشی ہو گئی، کوئی آپ نے اوپر نیچے کر دیا تعداد ترتیب میں، تو پھر عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے 2-4 بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ میرے دوستو ایک آدھ بار تو اچھی طرح ہی پڑھیں گے۔ بچوں والا آسان سا عمل ہے، تعداد ترتیب طریقہ نوٹ کر لیجئے گا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا۔ دیکھیں، میں نے بنا کسی لالچ کے یہ ویڈیو بنائی ہے، میرا مقصد ویوز حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اس ویڈیو کا میرے دوستو لائک حاصل کرنا نہیں ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے آگے سے میسج کرتے ہیں کہ تو نے یہ ویڈیو ویو کے لیے بنائی ہے، تو نے لائک کے لیے کیا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے لائک پر، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تمہارے کلیجے کی دعائیں چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، نبی پاک راضی ہو جائے، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے 9 ساڑھے 9 8 ساڑھے 8 9 مہینے پہلے جب پہلی بار اس عمل کو پڑھا، یقین کریں میں نے 7.5 لاکھ روپیہ صرف تقریباً چند منٹوں میں حاصل کیا، اور میں نے اسی شام اس عمل کو پھر پڑھا۔ میرے قرضے معاف، کاروبار چل پڑے، بیماریاں ختم ہو گئی، تکلیفیں دور ہو گئی، میری وہ مشکلیں۔ اگر آپ کسی جان لیوا بیماری میں ہیں، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، 15 منٹ کا چیلنج ہے، 15 منٹ میں دشمن دوست بن جائیں گے۔ روٹھا محبوب قدموں میں، اگر محبت میں ناکامی ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو اگنور کرتا ہے، بلاک مارتا ہے، کچھ بھی ہے، آپ کا روٹھا محبوب قدموں میں ذاتی مکان بھی ملے گا، قرضوں سے چھٹکارا بھی ملے گا، دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ بینک والے فون کریں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے، بینک والے کہیں گے بھائی تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ لوگ پوچھیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا کام کیا ہے، اچانک تیرے پاس اتنی بڑی رقم کیسے آ گئی؟ بڑے بڑے کاروبار ہو گئے، بڑی بڑی زندگی میں خوشیاں آ گئی۔ میرے دوستوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دے رہا۔ اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، اے میرے غریب، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اور جب آپ سیکنڈ نمبر پر یا رزاقو یا اللہ پر پہنچیں گے، پھر تیسرا پڑھیں گے، پھر چوتھا پڑھیں گے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آخری وظیفہ ابھی ختم نہیں ہوگا، آخری وظیفہ ابھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی، دوسرے ہاتھ میں خزانے ہوں گے، گیٹ پر، دروازے پر زندگی میں اتنا پیسہ آئے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، اب آپ کہو گے میں نے یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ یہ وظیفہ ملا کر الگ الگ بہت بار پڑھا ہے، لیکن میں ابھی جو آپ کو ترتیب بتاؤں گا وہ ترتیب کیا آپ نے پڑھی ہے؟ کبھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ آج سے پہلے نہ آپ کو یہ ترتیب بتائی گئی نہ سمجھائی گئی۔
دیکھیں میرے دوستو، جب ایک بندہ جمعے کے دن پہلے کلمے کی خفیہ ترتیب پڑھ کر ایک خاص طریقے سے یا اللہ یا رزاق پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو اس کے دو عظیم ناموں سے پکار رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ یعنی اے اللہ، اے وہ ذات جو تمام کمالات کی مالک ہے، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، جس کے سامنے ہر مخلوق محتاج ہے اور جس کی عبادت کا حق صرف اسی کو حاصل ہے۔ اور جب بندہ ساتھ میں کہتا ہے یا رزاق تو اس کا مطلب ہے اے وہ رب جو ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، بار بار رزق دینے والا ہے، بے حساب رزق دینے والا ہے اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ کتنا خوبصورت امتزاج ہے۔ یا اللہ یا رزاق یعنی اے میرے اللہ تو ہی میرا معبود ہے اور اے میرے رزاق میرا رزق بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں بار بار یہی سبق دیتی ہے کہ یا رزاق یعنی کہ اے وہ رب جو ہر رزق کا اصل مالک ہے، یا اللہ یعنی اے وہ رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ پس جب دل پریشان ہو، رزق کم ہو، کاروبار سست ہو یا حالات تنگ ہو، دل سے پکارو یا اللہ یا رزاق۔ میرے دوستو، یا اللہ یعنی اے میرے رب، میرے سجدے، میری دعا، میری امید اور میرا بھروسہ صرف تجھ سے ہے۔ اور یا رزاق یعنی کہ اے میرے رب، میرے رزق کا مالک صرف تو ہے، میرے لیے حلال پاکیزہ کشادہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ یاد رکھو رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق میں ایمان بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، سکون بھی ہے، علم بھی ہے، نیک دوست بھی ہیں، وقت کی برکت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی سب سے بڑا رزق ہے۔ اسی لیے یا اللہ یا رزاق، اے اللہ تو ہی میرا معبود ہے، یا رزاق تو ہی میرا رزق دینے والا ہے۔ یا اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، یا رزاق میرے دل میں، میرے رزق میں وسعت برکت اور حلال روزی عطا فرما۔ اور یا اللہ مجھے اپنے محتاج رکھ، مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا رزاق مجھے ایسا رزق عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ اے اللہ اپنے اس میں مبارک یا اللہ اور اپنے صفت الرزاق کے صدقے ہمیں حلال پاکیزہ اور وسیع اور بابرکت رزق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ لے اور ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے میرے مالک، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں غیبی خزانے عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ کومنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب جمعے والے دن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر، اگر آپ کو یاد ہے، اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا میرا بہن بھائی کہتا ہے کہ مولوی درود شریف یاد نہیں ہے، مولوی مجھے کچھ یاد نہیں ہے، فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ کو کچھ نہ بھی یاد آئے تو آپ نے جمعے والے دن تنہائی میں بیٹھ کر بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر جو میں نے آپ کو پہلے کلمے کی فل ڈیٹیل بتائی اور جو 7 جملہ بتایا آپ نے 3 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا رزاق یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھو یا رزاق یا اللہ اس طرح ان دونوں کو ملا کر آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا رزاق یا اللہ سے آپ نے غیبی خزانے حاصل کرنے ہیں۔ آج یا رزاق یا اللہ سے آپ نے اپنی خالی جھولیوں، الماریوں کو، اپنی جیبوں کو بھرنا ہے۔ تو آج دیکھیں اس عمل میں ہر وظیفے کے ساتھ ایک جملہ شامل ہے۔ جس طرح پہلے کلمے کے ساتھ ہم نے ایک جملہ پڑھا، اسی طرح آپ نے یا رزاق یا اللہ کے ساتھ کیا شامل کرنا ہے؟ یا رزاق یا اللہ المدد۔ یہ پورا ایک وظیفہ بن گیا۔ یا رزاق یا اللہ المدد 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ المدد 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 3 بار پڑھ لیا، 2 وظیفے 3 بار پڑھ لیے۔ پہلا کلمہ بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ 3 بار پڑھا، یا رزاق یا اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے سے 3 بار پڑھا۔ 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں، 2 چھوٹے سے وظیفے جلدی بتاؤں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ اے غریب 15 منٹ کا چیلنج ہے۔ اے میرے غریب 15 منٹ میں اگر تیری تقدیر نہ سوری، کوئی اللہ کا ولی غیبی فرشتہ تیرے دروازے پر نہ آیا تو میرا گریبان پکڑنا، آج جوتے سے میری پٹائی کر دینا۔ لیکن آج جمعے والے دن یہ 4 چیزیں خدا کا واسطہ میری بہنوں روز کہتی ہو نا سچے وظیفے بتاؤ، آج سچا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اپنے سینے کا راز لے کر آیا ہوں میری بہنوں۔
آؤ میری بہنوں جلدی جلدی آ جاؤ, آؤ میری غریب دکھیاری بہنوں جلدی جلدی آ جاؤ, آؤ میری بہنوں آؤ, آؤ میرے غریبوں آؤ, آؤ جلدی 3 بار پڑھو, تمام چیزیں 3 بار پڑھنی ہے, ہر وظیفے کے ساتھ ایک جملہ ہے, ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے, 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے, گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا, صرف ایک جمعہ پڑھو, اگلے جمعے کا انتظار کرو گے کب جمعہ آئے میں اس عمل کو پڑھوں. دیکھیں میں آخر میں پورا عمل دوبارہ سمجھا دوں گا, میں چاروں چیزیں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دوں گا, لیکن پہلے باری باری سمجھاؤں گا, خدا را ویڈیو مت کاٹیں. اب تیسرے وظیفے کی باری ہے. تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں, میرے پاس اس وظیفے کے متعلق الفاظ نہیں ہے, یہ وہ وظیفہ ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے, یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے. میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی کہ جو بھی اس نام کو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں اس کی خالی جھولیوں کو بھر دوں گا. یا فتح کا تیسرا وظیفہ, ہر دروازہ بند کھولنے والا صرف اللہ. بسم اللہ. جب ایک مومن محبت سے کہتا ہے یا فتح, تو وہ اپنے رب کے ایک عظیم نام سے دعا کر رہا ہوتا ہے. الفتح کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ, ہر بند دروازہ کھولنے والے, ہر مشکل کو آسان کرنے والے, ہر معاملے کا بہترین فیصلہ فرمانے والے اور خیر و برکت کے راستے کھولنے والے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ہمارے رب, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما, اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ الفتح کے معنی صرف دروازہ کھولنے والے نہیں ہیں, بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمانے والے اور خیر کے راستے کھولنے والے بھی ہیں. جب آپ کہتے ہیں یا فتح, تو گویا عرض کرتے ہیں اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, یا فتح میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے, یا فتح میرے لیے علم کے دروازے کھول دے, یا فتح میرے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے, یا فتح میرے دل پر ہدایت کے دروازے کھول دے. بار بار اپنے دل کو یہ معنی یاد دلائیں, یا فتح یعنی اے بند دروازے کھولنے والے اللہ, یا فتح یعنی اے ہر مشکل آسان کرنے والے اللہ, یا فتح یعنی اے خیر برکت اور کامیابی کے راستے کھولنے والے اللہ. جب دنیا کے دروازے بند نظر آئیں تو مایوس نہ ہو, کیونکہ اگر الفتح چاہے تو ایک لمحے میں ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے دل سے پکاریں, یا فتح میرے گناہوں کی معافی کا دروازہ کھول دے, یا فتح میری دعاؤں کو قبولیت کا دروازہ کھول دے, یا فتح میرے رزق میں برکت عطا فرما, یا فتح میرے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے. میرے دوستو, آپ نے جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا رزاقو یا اللہ کو ملا کر بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یا فتح پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, کس جملے کے ساتھ پڑھنا ہے, توجہ چاہتا ہوں. یا فتح میری جھولی بھر دے, ایک بار ہو گیا, یا فتح میری جھولی بھر دے, 2 بار ہو گیا, یا فتح میری جھولی بھر دے, 3 بار ہو گیا. یہ جملہ یا فتح کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے تو تیسرا وظیفہ بھی پورا ہو جائے گا. 3 چیزیں ہو چکی ہیں. آخری خفیہ جملہ پڑھ لے, کروڑ پتی بن جا. آخری جملہ پڑھ لے, خفیہ جملہ پڑھ لے, قوس پاک کا سچا آخری وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کر لے. عمل ختم غریبی ختم, عمل ختم قرضے ختم, عمل ختم بیماری ختم, عمل ختم جادو ختم, عمل ختم بندش ختم, عمل ختم بد نظری ختم, عمل ختم اے میرے غریب ظالم کا ظلم ختم. روٹھا محبوب قدموں میں, ظالم شوہر قدموں میں, ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر 15 منٹ میں نہ دور ہو جائے, غیبی دولت کی بارش تیری زندگی میں نہ آئے تو مجھے چماٹے مار لینا. اب جمعے والے دن آپ نے 3 چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے میرے دوستو وہ وظیفہ شامل کرنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ کو بتایا گیا نہ سمجھایا گیا, لیکن آج اپنے سینے کے راز, اپنے کلیجے کا وہ ٹکڑا, اپنے دل کی وہ دھڑکن آپ کے حوالے کروں گا, اللہ والوں کا وہ سچا راز آپ کے حوالے کروں گا, جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے. ساری زندگی کہو گے اے مولوی تو نے ہمیں سچی چیز دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اس عمل کو پڑھتے ہی ہماری بیماری دور ہو گئی, ہمارے قرضے دور ہو گئے, ہماری غریبی دور ہو گئی. دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے خدا را. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. پہلے کلمے سے محبت ہے تو دل سے لائک کرنا, کومنٹس میں آمین لکھنا, یا رزاقو لکھنا. اب آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی سچی ویڈیوز ملتی رہیں. اب میرے غریب دوستو, آپ نے فوری طور پر جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھ لیا.
یا رزاقو یا اللہ کو بتائے ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے سے پڑھ لیا، پھر یا فتاحو کو پڑھ لیا بتائے ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملے سے۔ تینوں چیزوں کو اچھی طرح دیکھ کر سمجھ کر ویڈیو دیکھ کر جب آپ پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آخری میں آپ نے میرے دوستو ایسا وظیفہ پڑھنا ہے بسم اللہ کا جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آپ نے بسم اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے عمل ختم کرنا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 3 بار پڑھتے ہی آخری وظیفہ عمل ختم ہوتے ہی پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے اولادی کا دبا، یہ رشتوں کی بندش، یہ ظالم کا ظلم، یہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے بسم اللہ کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، اس طرح 3 بار پڑھنا ہے۔ 2 بار میں نے پڑھ کے بتایا، آخر میں درود شریف پڑھ لیں اگر پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھیں بس دعا مانگیں، اور نہیں بھی مانگتے میں 15 منٹ کا چیلنج دے، لیکن ویڈیو اچھی طرح دیکھ کر چاروں چیزوں کو بتائی ہوئی ترتیب بتائے ہوئے جملوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ وہ ملے گا جو کبھی زندگی میں نہ ملا۔ اللہ حافظ۔